اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حافظ زمان آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ محمد زمان حاضر خدمت ہے۔ یہ تو ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے اسلامک سینٹر کا طالب علم ذیشان موجود ہے، اور ذیشان آج ہمیں حیران کن دعائیں سکھائے گا کہ جو ہمارے اوپر کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا اور ہماری زندگی میں کئی طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا ہماری زندگی میں کوئی خوشی آ جاتی ہے، تب ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کوئی دکھ آ جاتا ہے، کوئی رنج آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، یا اور زندگی کے کئی معاملات ہیں، تو ان اپنے معاملات کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ تو آج ہمیں یہ بچہ حیران کن جو دعائیں ہیں وہ سنائے گا۔ تو آئیے اب اس سے ہم دعائیں سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذیشان کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ذیشان آج آپ ہمیں زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کی تمام تر دعائیں آپ کو یاد ہیں؟ جی یاد۔ اچھا، تو سب سے پہلے آپ ہمیں جو دعا بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی یا ابتلا آ جاتی ہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی منہا خیرا۔ اچھا، تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے؟ اچھا، ترجمہ بھی بتا بے دیں۔ شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، میں اپنی اس مصیبت میں تجھ سے ثواب کا امیدوار ہوں، اور ہمیں اس کا ثواب عطا فرما اور اس کا بہتر بدلہ دے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ تو اب دوسری آپ ہمیں دعا بتائیں گے کہ انسان کے اوپر کبھی کوئی قرض کی مصیبت آ جاتی ہے، تو جب قرض اور فکر ہو تو اس کے بارے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اچھا، اس کا آپ کو ترجمہ بھی یاد ہے؟ ترجمہ بھی بتا دیں، اس کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ اے اللہ، میں فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے گھیر لینے اور لوگوں کے دبا لینے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگر ہم پہ کوئی سخت پریشانی آ جاتی ہے تو اس سخت پریشانی میں ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذ کانت الوفات خیرا لی۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، مجھے صرف اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور اس وقت موت دینا جب میرے لیے موت باعث خیر ہو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جب ہم کسی سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سواری پہ بیٹھنے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اچھا، تو جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ دیکھنے کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، اسی طرح میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے۔ اچھا، جب کبھی ہمیں کوئی خوشخبری سنائی دی جاتی ہے، جب ہمیں کوئی آگے بتاتا ہے کہ جی آپ کو مبارک ہو، تو اس خوشخبری پہ ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جب ہم کسی کے گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں یا کسی کے گھر میں ہماری دعوت ہوتی ہے تو اس دعوت پہ ہمیں اسے کون سی دعا دینی چاہیے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اچھا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اسے پلا جس نے مجھے پلایا۔ اچھا، جب کبھی ہم کپڑے چینج کرتے ہیں، لباس کو چینج کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس پہنا ہے کہ میں اس سے اپنا ستر ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ساتھ زینت کرتا ہوں۔
اچھا، تو جب کبھی ہمیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، تو جب کبھی ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان سے گزرنے کے لیے یا قبرستان میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ اچھا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ سلام ہو تم پر اے قبروں والو، اللہ تمہیں اور ہمیں بخشے، تم آگے جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اچھا جی، جب ہم لیلۃ القدر آتی ہے یا شب قدر یا شب برات آتی ہے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اے بخشنے والے۔ اچھا، تو جب ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور جب ہم سونے سے بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اچھا، جب کبھی ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، واش روم استعمال کرتے ہیں تو اس میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے اس بچے نے کتنی ہونہاری کے ساتھ اور کتنی پختہ زبان کے ساتھ اس نے ماشاءاللہ ساری دعائیں سنائی ہیں، تو یہ الحمدللہ ہمارا بہت ہی اچھا اور قابل بچہ ہے۔ اللہ پاک آنے والے وقت میں اس بچے کو ایک اچھا عالم دین بنائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ دعائیں اچھی لگی اور اس بچے کی ذہانت اچھی لگی اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسے ذہین اور فتین عالم دین اور ذہین علماء اور ذہین حافظ قرآن موجود ہیں، ایسے اچھے لوگوں کی وجہ سے ہمارے اس ملک پاکستان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں اور آنے والی ہر ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔